تو جو دائم الذکر رہتے ہیں ان کی عقل ہزاروں لاکھوں انسانوں سے جو غفلت میں رہتے ہیں ان سے عظیم تر ہے. کیوں؟ مولا علی فرماتے اس لیے الذکر نور العقل، ذکر پروردگار اللہ کی طرف سے نور ہے جو عقل کو ملتا ہے اور عقل پروان چڑھتی ہے. سب بات پڑھ دیں محمد والے. عزیزان گرامی، واقعی کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کیا کریں. آپ بیٹھے ہوئے نا 1 گھنٹہ کئی ذکر کر سکتے ہیں، مگر سب سے افضل ذکر وہ ہے جو حالت حضور دے. یعنی کیا؟ کوئی بھی ذکر کریں، افضل ترین ذکر وہ ہے جو آپ کو حالت حضور دے. حالت حضور کیا ہے؟ یعنی آپ خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں، وہ ذکر سب سے افضل ہے. بس فرماتے ہیں اکثر علماء کے آسان ذکر ہے، بچہ بھی سمجھ لیتا ہے. یہ ذکر کرتے رہیں، یا حاضر ہو یا ناظر ہو. خدا ہر جگہ حاضر ہے، خدا ہر جگہ ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی میں خدا کی دربار میں یہ بیٹھے ہوئے نا، یہ ذکر کریں، یا حاضر ہو یا ناظر ہو. عقل بڑھے گی. خاموش رہنے سے عقل نہیں بڑھتی ہے، ذکر سے عقل بڑھتی ہے. 1 گھنٹہ آپ ذکر کریں، 1000 مرتبہ کہہ دیں گے یا حاضر ہو یا ناظر ہو، یا حاضر ہو یا ناظر ہو. یا علم چاہتے، حکمت چاہتے، یا علیم ہو یا حکیم ہو یا حلیم ہو. عقل کا پہلا پلر بھی آ گیا، عقل کا دوسرا پلر بھی آ گیا، اور آپ کی عقل بھی بڑھے گی. خاموش نہ بیٹھے. یا یہ شیطان بولنے نہیں دیتا، شیطان روکتا ہے زبان کو، ورنہ بیٹھ بیٹھ کے آپ ہزاروں یہاں جنت کے باغات بنا سکتے ہیں ذکر کے ذریعے سے نا. صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں تو 4 جنت میں آپ کے درخت لگ گئے. 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ ذکر کرتے رہے تو ہزاروں پھلدار درخت آپ کے لگ جائیں گے. لہذا بغیر ذکر کے رہنا عقل کے خلاف ہے، ذکر کے ساتھ رہنا عقل کو کمال ملتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آپ دیکھیے نا، ذکر بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اس زبان کو گناہ میں استعمال نہ کریں، غیبت میں استعمال نہ کریں. دیکھیے زبان اللہ نے انسان کو کیوں دی؟ 5 برس کا بچہ بھی بول رہا ہے. اتنا بڑا اونٹ ہے بیچارہ، بول نہیں سکتا. ہاتھی کتنا بڑا ہے، بول نہیں سکتا. کیوں نہیں؟ شیر کتنا طاقتور ہے، بول نہیں سکتا. میرے اللہ، یہ بیچارے حیوان تو اسکول نہیں جاتے، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے جنگل میں، تو انہیں زبان دے دیتا تو آپس میں گپ شپ لگاتے رہتے. صلوات پڑھیے محمد والے. فارغ بیٹھے ہیں. میرے اللہ، تو نے حیوان کو زبان کیوں نہیں دی ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کو زبان دینا خلاف حکمت ہے. اب میں نے زبان ان کو دی ہے جنہیں میں نے عقل دی ہے، کیونکہ جب عقل ہے تو عقل کے ذریعے سے معرفت پروردگار حاصل کرے گا. جب معرفت پروردگار مل گئی تو خود بخود محبت پروردگار آئے گی. تو جب خدا کی محبت آئے گی تو عاشق کے لیے سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ معشوق سے بات کرنا. یہ میں نے انسان کو دی ہے تاکہ انسان میرا عاشق بنے. خدا نے زبان دی اپنے ذکر کے لیے اور ہم اسے خرچ کر رہے ہیں گناہوں میں. عزیزان گرامی، ذکر سے عقل بڑھتی ہے. سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں، سورہ الحمد پڑھیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بیماری ہو نا تو سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھ کے یوں گریبان میں پھونک دیں، بیماری ختم ہو جائے گی. اگر نہیں ختم ہوئی، یعنی آپ حجابوں کے اندر ہیں، تو فرمایا پھر 7 مرتبہ نہیں، پھر 70 مرتبہ پڑھو. یعنی وہی ذکر ہے. اگر دل پاک ہے، روح پاک ہے، 7 مرتبہ کافی ہے. اگر نہیں، گناہ کے پردے زیادہ ہیں تو 70 مرتبہ. ممکن ہے کہ گناہ اور زیادہ ہو تو تعداد ذکر کی بڑھ جائے گی. جس قدر طہارت زیادہ ہوگی تو 1 مرتبہ بھی ولی خدا کی پہچان. یہ بھی سن لیں، یہ حدیث ہے.
فرمایا ایمان کو پہچانو کہ ایمان تمہارا کامل ہو گیا نہیں ہو گیا، تقویٰ کے درجے کامل ہو گئے، عقل کامل ہو گئی یا نہیں. زبردست حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. جب کسی کا ایمان کامل ہو جائے، تقویٰ کامل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ٹیسٹ کرو. کیا ٹیسٹ؟ زبردست ٹیسٹ. فرمایا مردہ مکھی کوئی ہے نا، مردہ مکھی، اس پہ سورہ الحمد اس نیت سے پڑھو کہ یہ زندہ ہو جائے. اگر مردہ مکھی زندہ ہو گئی یعنی تمہارا ایمان کامل ہے. یہ ہے ذکر کی طاقت، یہ ہے ذکر کی طاقت. عزیزان گرامی، سورہ حمد میں اتنی طاقت ہے. شہید اصغیب کے استاد، یہی ان کی قبر ہے. ان کے ہاں ایک کافر آیا تھا، کمیونسٹ تھا، کہا میں اللہ کو نہیں مانتا مگر میری ماں مر گئی ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے اندر اتنی عرفانی طاقت ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتے. شہید اصغیب کے استاد آغا آیت اللہ جواد، اور یہ بزرگ جو ہے صرف اس نیت سے گئے کہ ایک گمراہ انسان کو اللہ کی ہدایت ملی. ڈاکٹروں نے دیکھا مر گئے. یہ آیت اللہ آئے اور کہا میں نے صرف کہا پروردگار اگر یہ زندہ ہو جائے تو مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ملنا. ایک گمراہ بندے کو ہدایت مل جائے گی جو کمیونسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، قرآن کا یہ معجزہ دیکھ کر مومن ہو گیا، مسلمان ہو جائے گا. اور یہی کہا کہ میں نے سورہ الحمد پڑھ کے دم کیا، وہ مردہ عورت زندہ ہو. یعنی آپ یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، قرآن کے ذریعے سے. قرآن کا معجزہ ہے مگر زبان پاک ہونی چاہیے، ساتوں اعضاء پاک ہونے چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے. تو سورہ حمد میں اتنی طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.